عورت ہمیشہ مرد میں اپنی خوشبو تلاش کرتی ہے۔ اگر اس کو اپنی خوشبو اس مرد میں مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے ہی بنی ہے۔ عورت سے اس کی عمر مت پوچھو، وہ تو اپنے پسندیدہ مرد کے ہر بوسے کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ مرد کا عشق بالکل دل کے درد جیسا ہوتا ہے، ایک بار اگر ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے، لیکن عورت کا عشق دانت کے درد جیسا ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے لیکن یک لخت ختم ہو جاتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ایک دوسرے کو وقت دینا ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ عورت کو متاثر کرنا بہت آسان ہے، وہ غیر مرد سے ملنے والی ذرا سی محبت، عزت اور احساس سے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو، کیونکہ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ کسی مرد کا باحیا ہونا اس کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہر راہ چلتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ عورت کے دل تک پہنچنے اور دل میں ہمیشہ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کو عزت اور پیار کی رسی سے باندھا جائے۔ وہ مرد ہمیشہ کے لیے عورت کے دل میں سما جاتا ہے۔ اگر مرد ہو تو عورت سے اس طرح عشق کرو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھے، اور اگر محبت کی آڑ میں ہوس پوری کرو گے تو بے وفائی ہی مقدر ہوگی۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکنے لگتی ہے۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ اس کے آنسو، اس کی خوشی اس انسان سے منسوب ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتی ہے۔ اگر عورتیں غیر مردوں کی بجائے اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا شروع کر دیں تو کسی عورت کو طلاق نہیں ہوگی، نہ کسی کو تعویذ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس کی پلکیں زیادہ ہوں، کیونکہ ایسی عورت کے مقدر میں دولت بہت ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کچھ مرد عورت کو اپنی زندگی سے جانے بھی نہیں دیتے اور اپناتے بھی نہیں ہیں۔ عورت کو اگر دوبارہ زندگی ملے تو 90% عورتیں اپنے موجودہ شوہروں سے کبھی نکاح نہ کریں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں ہے حیا، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کر اظہار کر سکے۔ مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھیں، آپ اس کو بے حد، بے شمار
بے انتہا عزیز ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، مگر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ جب ایک لڑکی کسی لڑکے کے لیے رونے لگ جائے تو سمجھ جانا اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ پیار وہ تم سے کرتی ہے۔ جب کسی عورت کو رنگ برنگے لڑکوں سے دوستی کا شوق بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی ایک مرد سے مخلص نہیں رہ سکتی۔ رونے کے بعد انسان کو جو نیند آتی ہے وہ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نہیں آتی۔ جس لڑکی کا باپ نہ ہو اس کے ساتھ محبت میں وقت گزاری نہ کرنا۔ محبت اس مرد سے کرو جو بہادر عاشق ہو، اتنا بہادر کہ وقت آنے پر تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کر لے۔ خوبصورتی نہ صورت میں ہے نہ لباس میں، نگاہیں جسے چاہیں اسے حسین کر دیں۔ جب کوئی آپ سے تھوڑا تھوڑا رویہ بدل رہا ہو، آپ ایک دم سے بدل کر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور پھر چاہے وہ کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دے واپس مڑ کر نہ دیکھیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ مرد اس عورت کو چومنے کے لیے تڑپتا ہے جو عورت مرد کے نگاہ میں آ جاتی ہے۔ جس عورت میں یہ دو عادتیں ہوں وہ مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پہلی وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ شادی کا مطلب بستر نہیں، اور شوہر کا مطلب صرف رات کا ساتھ ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روگ کی طرح۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ مرد کہتا ہے عورت دولت کی پجاری ہے۔ مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی پجاری ہے؟ آپ اس پر ساری زندگی ظلم کرتے رہو، مگر کسی ایک لمحے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ پچھلے وقت کے سارے ظلم بھول جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہے، زیادتیوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے، اور میرے رب کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر بار بار دوسری شادی کا بولتے ہوں، بے شک مذاق میں بولتے ہوں، ان کو ہمیشہ چاہیے کہ عورت کا خیال کریں۔ بے شک وہ ہنس کے آپ کی بات ٹال دیتی ہوں، مگر اندر سے ان کا دل دکھتا ہوگا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر سے کھا جاتی ہے۔ بھروسہ ہمیشہ نسل دیکھ کر کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کے میٹھا دودھ دیتی ہیں، اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کر سکتی ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے عیب پر تبصرے کرنے والے جن کے عیب پر خدا پردے ڈالے ہوئے ہے۔ شادی شدہ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو یہ 4 کام لازمی کرتی ہے۔ اس مرد کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، اس کے سامنے بن ٹھن کر جاتی ہے، اور اس سے تنہائی میں ملاقات کرتی ہے، اور اپنے شوہر کو کم وقت دیتی ہے۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔
بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ بدتمیز لوگ خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں اکثر خطرناک ہوتی ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔